السلام علیکم طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے مرزا غالب جو عہد متوسطین کے بہت ہی اہم شاعر جنہیں عالمگیری شہرت حاصل ہے ان پر کچھ روشنی ڈالی تھی. ان کی شاعری کی خوبیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے خوبی ہم یہ دیکھے تھے کہ غالب نے اپنی شاعری میں فکر و فلسفے کو کس ڈھنگ سے پیش کیا ہے. غالب کا یہ جو طریقہ کار تھا دوسرے شعراء کے یہاں دیکھنے کو کہیں بھی نہیں ملتا ہے. غالب نے اپنے دوران زندگی جن حالات سے وہ دوچار ہوئے، جن پریشانیوں سے وہ دوچار ہوئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ شاعری میں ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمت کے ساتھ کس طرح سے ہم ہمارے حالات، صعوبتیں، مصیبتیں اور پریشانی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. غالب نے اپنی شاعری میں جو استفہامیہ انداز اپنایا ہے، یعنی کہ خود سے سوال کرنے کا ایک انداز جو دوسرے شعراء کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، وہ جو انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور اس میں وہ خود سے مخاطب ہوتے ہیں اور خود کو دلاسا بھی دیتے ہیں اور خود کو ہمت بھی دلاتے دکھائی دیتے ہیں، اور زندگی کا جو فلسفہ ہے اس پر روشنی ڈالتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک فکر بھی ہم کو غالب کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری جو غالب کے کلام میں خصوصیت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے تہداری. اور وہ تہداری کیا چیز ہے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے اگر کسی شعر کو اگر ہم لے لیں تو پہلی مرتبہ پڑھنے پر ہمیں کچھ اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے، دوسری مرتبہ پڑھنے پر کچھ دوسرے ہی معنی دکھائی دیں گے، اور جب ہم تیسری مرتبہ اسے پڑھیں گے تو اور پھر تیسرے معنی نظر آئیں گے. یہ جو تہداری ہے غالب کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور کئی ایسے اشعار غالب کے ہمیں مل جائیں گے جس میں اس طرح کی تہداری ہے. اب غالب کی شاعری کی تیسری جو خوبی ہے یا خصوصیت ہے وہ ہے مشکل پسندی. غالب کے اشعار اس طرح کے ہیں کہ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کی رہنمائی یا شرح کی مدد کے بغیر ان کے معنی تک ہم رسائی نہیں کر سکتے، ان کے معنوں تک رسائی ممکن ہی نہیں دکھائی دیتی. ورڈسورتھ جو ایک انگریز شاعر گزرے ہیں، نقاد گزرے ہیں، فلسفی گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شاعری مشکل پسندی ہونا چاہیے. شاعری میں معاف کیجیے گا، ورڈسورتھ کا کہنا ہے کہ شاعری کے لیے عام بول چال کی زبان استعمال ہونی چاہیے، یعنی کہ غالب نے جو مشکل زبان استعمال کی ہے ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ عام بول چال کی استعمال زبان کرنا چاہیے. کالریج جو فلسفے کی زبان کو شاعری کے لیے مناسب قرار کرتے ہیں. کالریج یہ بھی ایک مغربی اسکالر گزرے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ فلسفے کی جو زبان ہے وہ شاعری کے لیے مناسب رہتی ہے. فلسفے کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ شاعری کے لیے بھی استعمال کرنی چاہیے. شاعر و ادیب وہ زبان اختیار کرنے پر مجبور ہے
موضوع جس زبان کا تقاضا کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شاعر و ادیب جو ہوتے ہیں کون سی زبان اختیار کرتے ہیں؟ جو موضوع کے لحاظ سے یا موضوع کے تقاضے کو پورا کر سکے، ایسی زبان کا استعمال کرنا چاہیے. ادب زندگی کا آئینہ ہے. جب زندگی سادہ تھی تو شعر و ادب کی زبان بھی سادہ ہوتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ زندگی پیچیدہ ہوتی چلے گی تو لامحالہ شعر نے بھی پیچیدگی کا پایہ اختیار کیا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ادب، کسی بھی زبان کا ادب ہو، زندگی کا عکاس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. اس میں ہم کو زندگی کی تمام جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں یا تمام پہلو اجاگر ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب زندگی سادہ رہے گی تو جو ادب رہے گا، وہ نثری ادب ہو یا شعری ادب ہو، وہ بھی سادہ رہے گا. اور اگر زندگی ہی پیچیدگیوں میں الجھ جائے گی تو اس کا اثر ادب پر بھی پڑے گا اور اس میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، یعنی کہ مشکل پسندی آ جائے گی. گویا غالب نے پیچیدہ پیرائے اظہار اپنایا تو یہی ان کے عہد کا تقاضا تھا. یعنی کہ غالب نے جو مشکل پسندی کو اپنایا، جو پیچیدگی پیرائی کو اپنایا، اس کے پیچھے وجہ بھی یہی مانی جاتی ہے کہ اس دور کے جو حالات تھے وہ حالات ہی ذمہ دار تھے کہ غالب نے مشکل پسندی کو اپنایا ہوا تھا. غالب کے اشعار اس لیے مشکل ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار فکر کو شاعری میں داخل کیا. اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غالب نے اپنے اشعار میں فکر کو شاعری کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو شاعری ہے وہ مشکل پسندی دکھائی دیتی ہے. اردو شاعری کے سامعین اس کے عادی نہ تھے، یعنی کہ اردو زبان کے جو لوگ تھے یا جو شعراء تھے وہ لوگ مشکل پسندی کے عادی نہیں تھے. وہ شعر میں زبان کا چٹخارا ڈھونڈتے تھے. تو جو اردو زبان کے اس وقت کے غالب کے دور کے شعراء تھے، ان سے پہلے کے شعراء تھے، اس زبان کا چٹخارا ڈھونڈتے رہتے تھے ہمیشہ اشعار میں. اس کا دوسرا سبب ان کی فارسی دانی ہے، یعنی کہ غالب فارسی سے واقفیت تھے اور مہارت رکھتے تھے. اس وجہ سے بھی غالب کی شاعری مشکل پسندی کی شاعری دکھائی دیتی ہے. فارسی زبان اور فارسی شعر و ادب ان کے مزاج میں رچ بس گئے تھے، اس لیے ان کے کلام میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے جس نے ان کے کلام کو مشکل بنا دیا ہے. لیکن ان کا تیسرا اور اصل سبب ان کے تخیل کی بلند پروازی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے فارسی الفاظ اتنے زیادہ استعمال کیے ہیں کیونکہ وہ فارسی زبان ان کے مزاج میں رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں فارسی کے الفاظ آتے تھے اور زبان مشکل ہو جاتی تھی. یہ دوسری وجہ ہے مشکل پسندی کی. اب تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے غالب کے کلام کو مشکل پسندی کی کہ تخیل کی پرواز بلند پرواز ہے، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے بہت اونچی ہے. ان کی سوچ کی جو پرواز ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی شاعری مشکل پسندی کی شاعری کہلاتی ہے. تخیل نام ہے خیال کی پرواز کا اور اس کے بغیر شعر وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تخیل کس بات کا نام ہے؟ خیال کی پرواز کا، یعنی کہ ہماری سوچ کتنی اونچائی تک جاتی ہے، کتنی بلندی تک اس کی پرواز ہے. اور شعر کب وجود میں آتا ہے؟ جب تخیل آئے گا تو ہی شعر وجود میں آئے گا، اس کے بغیر شعر وجود میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن تخیل کی پرواز اتنی بلند بھی نہ ہونی چاہیے کہ وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جائے اور زمین سے اس کا ناتا ہی ٹوٹ جائے. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تخیل اتنا
بلند یا تخیل کی پرواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صرف آسمانوں میں گم ہو جائے اور زمین سے اس کا ناطہ ٹوٹ جائے۔ یہاں پہ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے تخیل کو، ہماری سوچ کو بلندیوں تک تو لے جانا چاہیے، لیکن اتنی بلندیوں تک بھی نہیں لے جانا چاہیے کہ ہماری جو زمینی حقیقت ہے اس سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے۔ غالب کی شاعری میں اکثر ایسا ہی ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ غالب کے پاس ایسے ہی ہوا ہے، یعنی کہ اصل جو زمینی حقیقت ہے اس سے غالب کا تخیل کا ناطہ جو ہے وہ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں غالب کے تخیل کی بلند پروازی پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے، بعض بلند پرواز ایسے اونچ پر جائیں گے جہاں آفتاب تارا ہو جائے گا، اور بعض ایسے اڑیں گے کہ اڑ ہی جائیں گے۔ غالب کی اس مشکل پسندی کو یا تخیل کی جو پرواز ہے اس پر طنز کرتے ہوئے محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں کہتے ہیں کہ بعض بلند پرواز ایسے اونچ پر جائیں گے جہاں آفتاب تارا ہو جائے گا، سورج تارے کی مانند ہو جائے گا، اور بعض ایسے اڑیں گے کہ اڑ ہی جائیں گے، یعنی کہ ملیں گے ہی نہیں، ان کا تخیل زمینی حقیقت سے ان کا ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اکثر شعر ایسے اعلیٰ درجے رفعت پر واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے نارسا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ غالب کے ایسے اشعار ہیں جو ہمارے نارسا ذہن کی پہنچ ہماری جان جہاں تک نہیں ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے تخیلات، ان کے خیالات۔ غالب کی مشکل گوئی کی شکایت ان کے ایک اہم حاضر طبیب و شاعر آغا جان عیش نے ان الفاظ میں کی ہے۔ غالب کے ایک ہم عصر شاعر ہیں جن کا نام آغا جان عیش ہے، وہ بھی اس مشکل پسندی کی شکایت کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے شعر میں کہہ رہے ہیں وہ اپنی مشکل پسندی کی شکایت: اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھ تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آغا جان عیش کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشکل پسندی ہے غالب کی، اس مشکل پسندی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، میر کا کلام سمجھنا یا زبان مرزا سمجھنا، یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اصل میں مشکل پسندی کی طرف وہ اشارہ کرنے کے لیے اس ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی شکایتوں سے غالب کے مزاج میں برہمی پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ جیسا ان کے ہم عصر شاعر ہیں غالب کے آغا جان عیش، انہوں نے جب شکایت کی یا ایسے اور بھی شکایتیں ان تک پہنچی تو وہ برہم ہو جاتے ہیں اور جھنجھلا کر اس پر اعتراضاً جواب دیتے ہیں: نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو غالب کیا جواب دیتے ہیں اس برہمی کا یا اس اعتراض کا؟ وہ جواب برہم ہوتے ہوئے کیا دیتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ ہے مجھے صلے کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ کوئی مجھے ایسی تمنا بھی نہیں ہے کہ کوئی میری ستائش کرے یا میری تعریف کرے۔ گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، اگر میرے اشعار میں کوئی معنی نہیں ہے تو نہیں رہنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مجھے جو کہنا ہے وہ میں کہہ دوں گا۔ اور اسی سلسلے میں ایک ربائی بھی کہی ہے: مشکل ہے زبس کے کلام میر اے دل، کلام میرا اے دل، مشکل ہے زبس کے کلام میرا اے دل، سن سن کے جسے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل۔ فارسی کے الفاظ کا یہاں پہ ہم استعمال دیکھ سکتے ہیں، جس سے
یہ بات بھی سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام میرے دل کی بات ہے، سن سن کے جیسے سخنوران کامل، جو سخنوران کامل یعنی کہ اس وقت کے مشہور شعراء ہے، سن کر جو اعتراض کرتے ہیں، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائے، جو کامل سخنور ہیں وہ بھی آسان زبان میں شعر کہنے کی فرمائش کرتے ہیں، گویا مشکل وہ کرنا گویا مشکل۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مجھے جو آتا ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں، یا جو میری زبان ہے وہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اس طرح کا انداز ہم کو غالب کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ غالب پر جو اعتراض کیا گیا ہے مشکل پسندی کا، اس پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشکل پسندی کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو بتائی گئی ہے کہ اس وقت کے جو زمانے کے حالات تھے، مشکل حالات تھے یا پیچیدہ حالات تھے، اس کا اثر ہم کو غالب کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری جو اہم بات ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے مزاج میں فارسی زبان رچ بس گئی تھی، جس کے نتیجے میں غالب نے اس طرح کا انداز اپنایا ہوا تھا، اور اپنی شاعری میں فارسی کے بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے تھے، یا الفاظ کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سبب جو غالب کی شاعری یا کلام کی مشکل پسندی کا ہوتا ہے وہ ہے تخیل کی بلند پروازی، جو دوسرے شعراء کے یہاں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ اس پر بھلے ہی اعتراضات کیے گئے ہیں، لیکن یہ غالب کی شاعری کی یا غالب کے کلام کی خوبی ہی کہلاتی ہے۔ شکریہ۔